آج میں اجمیر کی کچھ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو اجمیر سے باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے اپنے خیمے میں، وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ یہ بات جب ہوئی تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اماں جان مجھے یہ بتائیں، یہ ایک ولی بیٹھا ہے، ہم نے سنا ہے یہ مسلمانوں کا گرو ہے، مسلمانوں کا بابا ہے، یہ کیا بات ہے کہ یہ جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں عصر سے لے کر مغرب تک یہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو نہیں پتا، آپ جا کے ان سے پوچھ لیں حقیقت میں بات کیا ہے۔ جب وہ لڑکا جب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور مجھے یہ بتائیں، میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں عصر کے ٹائم، جب واپس مغرب کے ٹائم آتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ جو درمیان میں جگہ جو درمیان میں گیپ ہے، آپ زاروں قطار روتے رہتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی اور بات ہے، اسے چھوڑ دیں۔ وہ کہتے بابا میں اس لیے تو آیا ہوں یہی پوچھنے کے لیے، آپ مجھے بتائیں کس وجہ سے آپ روتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو جب مجبور کیا تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا مجھے اپنے مرشد کے ساتھ محبت ہے، اتنی محبت ہے ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں زاروں قطار روتا رہتا ہوں اپنے مرشد کی یاد میں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا لوگ عشق میں روتے ہیں، ہم نے یہ تو نہیں سنا لوگ محبت میں بھی روتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص کے جو لڑکا تھا اس کے دل میں تمنا ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ اگر حقیقت میں لوگ محبت میں بھی روتے ہیں تو پھر مجھے بھی رونا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو اس وقت روئے گا جب تم میرا مرید ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرا مرید ہو جا، اس کے بعد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ محبت کیا ہے۔ وہ تو غیر مسلم تھا، وہ کہتے ہیں بابا جان میں جاتا ہوں اپنی اماں جان کے پاس، ان سے پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے اجازت دے دیں گی تو اس کے بعد میں آپ کا مرید بھی ہو جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اماں جان مسلمانوں کا گرو کہتا ہے میرا مرید ہو جا تجھے بھی محبت ہو جائے گی، ماں کیا رائے ہے، حکم فرمائے میرے لیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جو کچھ کرنا ہے تیری مرضی ہے، جو کچھ کر لے میں تیری ہر بات پہ راضی ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ لڑکا خوشی کے ساتھ جا رہا تھا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، جاتا ہے کہتا ہے حضور مجھے آپ کا مرید ہونا ہے، اس لیے ہونا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے محبت میں اپنی محبت کسی کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے، مرشد کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے جس میں زاروں قطار ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تو میرا مرید ہو گیا ہے تو ہر وقت تیرا میرے ساتھ ہی گزرے گا۔ کچھ ایسا وقت آ گیا کہ وہ ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا میرا دل کہہ رہا ہے کہ تو جا اپنے گھر میں 2-4 دن لگانے کے بعد پھر واپس آ جانا۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ بچہ سمجھتا تھا جو پہلے والی بات تھی ہمیں کسی کی یاد نہیں آتی تھی، آج بھی نہیں آئے گی۔ وہ تو خوشی کے ساتھ دوڑتا گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو ماں نے اسے کھانا پیش کیا، کھانا پیش جب ہوا تو وہ بچہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں ماں آج میرا دل بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کھانا کھاؤں۔ جب یہ بات ہوئی تو رات کے جب 12 بج گئے تھے، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، پریشان کے عالم میں تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو جب 12 بج گئی تھی تو ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں سویا۔ جب یہ بات ہوئی تو ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس، کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کہتا ہے ماں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج مجھے بھی اپنے مرشد کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، مجھے اپنے مرشد کے ساتھ عشق ہو گیا ہے، اس لیے میرا ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں گزر رہا۔ ماں میرے مرشد کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں حضور میرا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لو، آپ کے بغیر ایک بھی لمحہ نہیں گزر رہا۔ جب یہ بات ہوئی تو ماں پریشان ہو رہی تھی، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور کہتی ہے حضور میرا بیٹا بہت پریشان ہے، وہ کہتا ہے
کہ آپ کے بغیر ایک میرا لمحہ بھی نہیں گزرتا، کرم فرمائے مجھے واپس بلا لیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، کچھ دیر اسے کہو صبر کر لے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ جب یہ بات ہوئی تو کچھ ماں جب واپس آ گئی تو وہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا خواجہ صاحب تو فرما رہے ہیں ابھی تو دیر ہے، ابھی کیوں پریشان ہو رہا ہے، آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر صبح ہو گئی، پھر ماں کو کہتے ہیں ماں مجھے ایک میرا لمحہ بھی نہیں گزر رہا، خدا کے واسطے میرے مرشد کی بارگاہ میں جائیں، انہیں کہیں میرے بیٹے کو واپس بلا لو، یعنی اپنے مرید کو اپنے پاس بلا لو، اگر وہ نہ آیا تو خدا کی قسم وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی، ماں نے جب یہ بات کہی تو حضور نے خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھ ماں کی تمنا ہے تو آج میں تیرے بیٹے کو واپس بلا لیتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو ماں جاتی ہے خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا آج خواجہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ وہ جوتی نہیں پہنتا، بھاگتا بھاگتا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ دروازے پہ لڑکا آ کے رک جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ خواجہ صاحب مریدین کو درس دے رہے ہیں، خواجہ صاحب اس لڑکے کو دیکھتے ہیں، وہ لڑکا خواجہ صاحب کو دیکھتا ہے، وہ زارو قطع رو رہا تھا تو شعر خوب کہتا ہے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسے اہل دل ہو کوئی ایسے اہل دل ہو اے فسانہ اے محبت، میں اسے سنا کے روں وہ مجھے سنا کے روئے۔